أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز و جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے. اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا انعام اور فضل و کرم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں ماہ مبارک نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی عبادتیں، جو ذکر و اذکار، جس قسم کی بھی عبادت کرے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے. محترم بھائیوں، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بہت ہی اہم باتیں بیان فرما رہے ہیں، سمجھنے والی ہے. انشاءاللہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھوں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. یعنی جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء یعنی معراج عطا فرمایا، معراج کے اوپر اللہ نے ان کو عزت دی، معراج کروائی، اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی تورات عطا فرمائی. اور آگے اللہ فرماتے ہیں ہدی لبنی اسرائیل، یہ کتاب جو تھی اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. یعنی کتاب ہی جو ہوتی ہے وہی ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے. جتنے بھی انبیاء آئے جن کو اللہ نے صحائف عطا فرمائے، کسی کو اللہ نے کتب عطا فرمائی، تو یہ کتابیں آتی ہی اس لیے دنیا کے اندر ہیں تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان کریں. تو ہمارے پاس سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کے رسول کا بہترین اور عظیم ترین معجزہ محترم بھائیوں کتاب کی صورت کے اندر موجود ہے. یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے. اللہ کرے ہم مسلمان اس کو سمجھنے والے بنیں. رحمتوں بھرا، برکتوں بھرا یہ معجزہ جو اس کو سمجھتا ہے اس کو یہ دنیا کے اندر بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ کامیاب کرے گا. تو ہر کتاب جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو ہدایت مل سکے. میرے محترم بھائیوں، پیارے بھائیوں، اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں، اس صراط مستقیم پر آ جائیں، تو اس اللہ کی کتاب کی قدر کرنا. اس کی قدر یہی ہے کہ اس کو ہم سمجھ لیں. تو میرے محترم بھائیوں، عموماً قرآن مجید کے اندر جہاں پر بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا بھی ذکر کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول محمد کریم علیہ السلام کو دعوت کے میدان میں جو پیش آنے والی مشکلات ہیں ان کے لیے جناب موسیٰ کی مثالیں ان کے سامنے رہیں، کیونکہ ان کو دعوتی میدان کے اندر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور امت کے لیے ہمارے لیے سبق ہے کہ جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت جناب موسیٰ کی نافرمانیوں کے اندر پھنسی اور پھر بہت زیادہ برے نتائج کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ ہمیں بھی یہ سبق دے رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہونا کہ رسول کی نافرمانی کر کے تم بھی بنی اسرائیل کی طرح مصیبتوں کے اندر پھنس جاؤ. آگے ان کی تفسیر آ رہی ہے کہ وہ کس کس طرح مشکلات کے اندر کس کس طرح اللہ کے ان کے اوپر عذاب ہے.
اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب کو یا پھر موسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور اس پوری کتاب کا خلاصہ کیا تھا؟ یہ محترم بھائیوں سمجھنے والی بات ہے کہ تورات جو اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اس کا خلاصہ اور مطلب کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ اس تورات کا خلاصہ یہ تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم دیا تھا کہ میرے سوا کسی کو اپنا کار ساز نہ بناؤ، میرے سوا تم کسی کو اپنا کار ساز نہ پکڑو۔ وکیلا کا مطلب ہوتا ہے اپنا کام کسی کے سپرد کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں بنی اسرائیل کو، اس پوری تورات کا خلاصہ یہ تھا کہ اے لوگوں، میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سپرد اپنے کام نہ کروں۔ یہ میرے محترم بھائیوں تورات کا خلاصہ ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے یہی قرآن کا خلاصہ ہے۔ ہر نبی کی سیرت اور ہر نبی کی زندگی کا خلاصہ یہی تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا فریاد رس ہے، تمہاری فریادیں سننے والا ہے، وہی تمہاری مرادیں پوری کرنے والا ہے، وہی تمہارا کارساز ہے۔ غالباً سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، وہاں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہ میرے نبی آپ کہہ دیں کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ جب کائنات کے سب سے عظیم انسان اور کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ کریم کے محبوب انسان کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، تو میرے محترم بھائیوں کیا اللہ ہمارے لیے کافی ہے؟ قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ پہ فرمایا گیا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کیا آپ کے لیے، کیا آپ کا رب اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یقیناً کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس تورات کا خلاصہ یہ تھا۔ اور اگلی آیت کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ صرف 2 منٹ کے اندر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ کس قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور ان کی ہدایت کے لیے، ان کو نیک اعمال کی تلقین دینے کے لیے اللہ کس طرح بہترین طریقے سے لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اللہ ان سے مخاطب ہے، ان کو فرما رہا ہے ذریۃ من حملنا مع نوح، کہ اے ان لوگوں کی اولاد، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔ تم ان نیک لوگوں کی اولاد ہو، تمہارے آباء و اجداد نیک تھے، تم ان کی اولاد ہو جن کو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، تمہیں عزت دی، تمہیں نجات دی، اس کشتی کے اندر تمہیں سوار کیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اپنا احسان کیوں جتلا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ ایمان کی طرف آ جائیں اور نیک عمل کی طرف آ جائیں۔ کس قدر محترم بھائیو اللہ پیار کرتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ذرا یاد کرو تم اولاد کن کی ہو؟ تم کو میں نے نجات دی تھی، باقی سب کو میں نے ڈبو دیا تھا، سب کو غرق کر دیا تھا۔ تم ان نیک لوگوں کی اولاد ہو جن کو کشتی کے اندر سوار کرایا گیا۔ آج تم موسیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے، ذرا ہوش کے ناقل ہو، تم کن کی اولاد ہو؟ اور آگے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ قرآن، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد کیسے تھے؟ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں جناب نوح علیہ السلام تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے تھے۔ یعنی جس طرح تمہارے آباء و اجداد نے شکر گزاری کا راستہ اختیار کیا، پارسائی کا راستہ اختیار کیا، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہیں سمجھا، تم بھی اسی طرح اپنے نیک آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلو۔ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کی پیروی کرو۔ میرے محترم بھائیو، اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو رہی ہے، اگر والدین آباء و اجداد نیک ہوں، قرآن و سنت کے مطابق ہوں، تو ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کے راستے کے اوپر چلنا چاہیے کہ ان کا راستہ قرآن و حدیث والا راستہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کا پیار دیکھیں، اللہ کی محبت دیکھیں، کس طرح ان کو اللہ تبلیغ کر رہے، دعوت دے رہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کو تو دیکھو۔ میرے محترم بھائیو، سچی بات ہے، اللہ سے زیادہ ہمارا محسن کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کر ہم سے پیار کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، قرآن کی ایک آیت، ایک آیت، ایک حرف اگر انسان غور کرے تو
گویا انسان اللہ تعالیٰ انسان کے دماغ کے اوپر، ذہن کے اوپر، دل کے اوپر دستک دے رہا ہے کہ میرے بندے میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، آپ کی ہدایت کے لیے میں نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ ساری دنیا، یہ ساری نعمتوں کو آپ کے لیے سجایا ہے کہ تاکہ بندہ میری طرف آ جائے۔ میرے محترم بھائیوں، بدبختی ہے پھر بھی انسان کی، اتنا قریب رب چھوڑ کے پھر انسان دھکے کھاتا پھرے، پھر ذہن کو اندر یہ بات ہو کہ میری تو اللہ سنتا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان غور کر، میرے نام ہی سننے والے ہیں، میرا نام سمیع ہے، بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، خبیر ہے، میں تیرے رازوں سے بھی واقف ہوں، میں تیرے رگ رگ سے واقف ہوں، تیرا خالق ہوں۔ بھلا تیرا خالق ہو کہ میں تیری بھی سنوں گا تو کون سنے گا؟ جس نے بنایا ہے وہی نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ میرے محترم بھائیوں، یہ شیطان کا ایک پھیلایا ہوا جال ہے کہ اللہ سنتا نہیں۔ اللہ تو اس انتظار میں ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کب آئے، مجھ سے توبہ کرے، میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو معاف کروں، ان کی توبہ قبول کروں، ان سے درگزر کروں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری پسندیدہ چیز ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن کا فہم ہمارے لیے آسان فرمائے، اللہ اس کتاب کو ہم سب کے لیے ہدایت کی کتاب بنائے، اللہ قرآن کے جو حقوق ہیں اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کبھی کوتاہی اپنی رحمت